ہم بچپن سے ڈریکولا کا ذکر تو سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ڈریکولا دراصل تھا کون۔ عام تصور یہی ہے کہ انسانوں کا خون پینے والا ڈریکولا محض ایک فلمی کردار ہے۔ تاہم 15ویں صدی میں ڈریکولا نام کا ایک عیسائی حکمران گزرا ہے جو وحشت اور بربریت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اسے سلطنت عثمانیہ کے ولی عہد سلطان محمد دوم نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ مغربی دنیا کی مشہور مفعوق الفطرت شخصیت ڈریکولا ایک ایسا ظالم کردار ہے جو بگڑ کر خون آشام بن جاتا ہے۔ انسانی خون اس میں مفعوق الفکرت صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے اور ڈریکولا نہایت طاقتور اور ناقابل تسخیر بن جاتا ہے، لیکن بالآخر وہ بین ہینسنگ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ لیکن یہ سب تو فلموں اور ناولوں میں دکھایا اور لکھا گیا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ڈریکولا کا یہ کردار تو خیالی تھا، لیکن ڈریکولا نام بالکل خیالی نہیں تھا۔ تاریخ میں ڈریکولا کہلائے جانے والا شہزادہ ولاد سوم تھا جس نے اپنے وقت کی سپر پاور کے سلطان کا مقابلہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے فاتح سلطان محمد دوم اور ڈریکولا کا بچپن میں کچھ وقت اکٹھے بھی گزرا، اور اس وقت ان کے استاد بھی ایک تھے۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب ایک طرف مختلف براعظموں پر پھیلی مسلمان سلطنت عثمانیہ کا شہزادہ اور ولی عہد، اور دوسری طرف یورپ میں اس سلطنت کی کئی تابع ریاستوں میں سے ایک مسیحی ریاست کے حکمران کا بیٹا ولاد سوم المعروف ڈریکولا تھا۔ مورخین متفق ہیں کہ ڈریکولا کے نام سے مشہور ولاد سوم تاریخ کا سب سے زیادہ تشدد کرنے والا اور ظالم ترین حکمران تھا۔ ڈریکولا نے انسانی جسم میں نیزے گاڑ کر مارنے کی سزا کو مزید تکلیف دہ بنا دیا تھا۔ وہ تیز نوک کی بجائے نیزے کا منہ گول ہی رکھتا اور اس کو زمین میں گاڑ کر انسانوں کو اس کے اوپر بٹھا دیتا، اور اس طرح انسانی وزن کے دباؤ میں نیزہ آہستہ آہستہ جسم میں دھنسا چلا جاتا اور اس کی جان نکلنے میں 2 سے 3 روز لگ جاتے۔ اس دوران انسانوں کے پورے ہوش میں چیل کوے ان کی آنکھیں تک کھا جاتے۔ ڈریکولا نے اپنی کھڑکی کے سامنے زمین میں گڑے ایسے نیزوں کا 3 کلومیٹر لمبا اور 1 کلومیٹر چوڑا ایک جنگل بنا رکھا تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق 15ویں صدی کے یورپ میں ولاد نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کی وجہ سے شہرت پائی۔ مورخوں کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ بریم سٹوکر کے دنیا بھر میں مشہور ناول کا ڈریکولا دراصل یہی ولاد سوم ہے۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے ولاد سوم کے والد ولاد دوم ڈریکل تھے۔ انہیں ڈریکل کا خطاب اس زمانے میں رومی سلطنت کے فرمانروا سیگسمونڈ کی طرف سے ترکوں کی یورپ میں یلغار کو روکنے کے لیے بنائے جانے والے آرڈر آف ڈریگن میں شمولیت کی وجہ سے دیا گیا۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق لفظ ڈریکل لاطینی زبان کے لفظ ڈراکو سے نکلا ہے جس کا معنی ڈریگن ہے، اور ڈریکولا کا مطلب ہے ڈریکل کا بیٹا۔ اسی طرح ولاد دوم ڈریکل کے بیٹے کا نام ولاد سوم ڈریکولا پڑ گیا۔ مورخین ڈریکولا کے لقب کی مختلف وجوہات بھی بتاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رومانیہ کی زبان میں ڈریکل کا مطلب ڈیول یعنی شیطان بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد الفاتح کی فوجوں نے جب مشرقی یورپ کی طرف پیش قدمی کی، جس میں سربیا، بوسنیا، ہنگری اور رومانیہ وغیرہ شامل ہیں، تو اس وقت کے ولاکیہ یعنی آج کے شمالی رومانیہ کی فوجوں نے عثمانیوں کے ساتھ ایک امن معاہدہ کر لیا، جس کے بعد ولاکیہ کے بادشاہ اپنے بیٹے ولاد اور اس کے چھوٹے بھائی رادو کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اپنی وفاداری کی ضمانت کے طور پر سلطان مراد دوم کی تحویل میں چھوڑ گئے۔ عثمانی دربار میں جب چھوٹی ریاستوں کے شہزادے یرغمال بن کر آتے تھے تو ان شہزادوں کی تربیت یہ سوچ کر کی جاتی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی مستقبل میں اپنی ریاست کا حکمران بنے تو اس کی وفاداری سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہو۔ مورخ بتاتے ہیں کہ اس وقت ولاد سوم ڈریکولا کی عمر 11 یا 12 برس تھی اور اس کا چھوٹا بھائی رادو تقریباً 7 برس کا تھا۔ دونوں بھائی وہاں ایک لمبے عرصے تک مقیم رہے اور مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بعد ازاں رادو نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ولاد سوم المعروف ڈریکولا عیسائی ہی رہا، حالانکہ وہ عربی، ترکی اور فارسی سیکھ چکا تھا اور قرآن پاک بھی پڑھ چکا تھا۔ تاریخ میں ڈریکولا کے نام سے شہرت پانے والا ولاد سوم سن 1442 سے سن 1448 تک سلطنت عثمانیہ میں رہا اور پھر اپنے والد اور بڑے بھائی کے قتل پر واپس ولاکیہ آ گیا۔ ڈریکولا کو اپنے والد کے تخت پر بیٹھنے میں ولاکیہ کی اشرافیہ سمیت اپنے چھوٹے بھائی کی مخالفت کا بھی سامنا تھا، جنہیں سلطنت عثمانیہ کی حمایت حاصل تھی۔ وہ سن 1448 میں پہلی بار حکمران بنا، لیکن اسے جلد ہی ہٹا دیا گیا اور پھر اسے اپنے والد کی گدی حاصل کرنے کے لیے 8 برس کا عرصہ لگا۔ اپنے دوسرے دور حکمرانی میں اس نے وہ مظالم ڈھائے جو اس کی بری شہرت کی وجہ بنے، اور اسے ولاد دی امپیلر یعنی میخیں گاڑ کر مارنے والے ولاد کا نام دیا گیا۔ اقتدار پر قبضے کے بعد ولاد نے اپنی فوج کو منظم کیا اور دن بدن اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے میں لگا رہا۔ پھر وہ واقعہ رونما ہوا جس کے بعد اس کا شیطانی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ولاد نے اپنی سلطنت میں موجود مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے امامے اتار دیں۔ انکار پر ان کے سروں میں لوہے کی بڑی میخیں ٹھکوا کر انہیں مروا ڈالا۔ یہ خبر استنبول پہنچی تو مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سلطان محمد الفاتح نے ولاد کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر رومانیہ کی طرف روانہ کیا، لیکن ولاد بہت عرصے سے استنبول میں رہنے کی بدولت عثمانیوں اور ان کی جنگی چالوں کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ اس نے کئی مقابلے
मकामात पर उस्मानी फौज को शिकस्त दी और फिर एक ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लड़ाई की एक और वजह यह थी कि ड्रैकुला ने सन 1459 के बाद सल्तनत उस्मानिया को नजराना देना बंद कर दिया था। वो इसके अलावा भी सल्तनत के मुताबिक इश्तिआल अंगेज कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। सल्तनत उस्मानिया और विलाद सोम अल-मारूफ ड्रैकुला के दरमियान राब्ते भी हुए, लेकिन इस दौरान ड्रैकुला के हाथों 2 आला उस्मानी अहलकार शहीद हो गए और ड्रैकुला ने तुर्की ज़बान पर अबूर का फ़ायदा उठाते हुए उस्मानी कब्ज़े में एक कले का दरवाज़ा खुलवाकर इसे जला दिया। इस वाक़े के बाद ड्रैकुला सोम और सल्तनत उस्मानिया में बाकायदा जंग छिड़ गई। ड्रैकुला ने मजहब के नाम पर यूरोप की दीगर ताकतों से भी मदद तलब की, लेकिन कुछ मामलों में मुकामी हालात और कुछ में ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक मसीहियों में तारीखी इख्तिलाफात की वजह से इसे कुछ ज़्यादा अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं मिला। लेकिन ड्रैकुला फिर भी बाज न आया। इसने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ पूरे इलाके में छोटी छोटी गुरीला कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया, जबकि सुल्तान मोहम्मद दोम खुद उस वक्त एशिया में जंगी मुहिमात में शरीक थे। ये खून आशाम दौर सन 1462 में सुल्तान मोहम्मद दोम की मुहिम के बाद खत्म हुआ, मगर ड्रैकुला जान बचाने में कामयाब रहा। तारीख बताती है कि विलाद सन 1476 में तीसरी और आखिरी बार फिर अपने वालिद की रियासत का इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन इसी बरस वो 45 बरस की उम्र में एक जंग में मारा गया। दरअसल सुल्तान मोहम्मद ने ड्रैकुला के मुकाबले में इसके सगे भाई रादू को एक लश्कर के साथ रवाना किया था। उस्मानी फौजों के खूनरेज़ हमले ने विलाद की फौजों के कदम उखेड़ दिए और बिलाखिर विलाद सोम ड्रैकुला को एक उस्मानी तीरंदाज ने निशाना बनाकर जहन्नुम वासिल कर दिया। बादशाह ड्रैकुला और इसके बहुत से साथियों के सर कलम करके इस्तांबुल ले जाए गए और इन्हें शहतीरों पर लटका दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।